ہمارے آپریٹر صاحب بھی سو گئے ہیں لگتے ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں. پاکستان والے بات کرو بھائی. ہلو. ہلو جناب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں بہن، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی پاکستان حکم. سے بات کر رہی ہوں، لاہور سے. جی جی بہن، بات کریں. ہاں جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا جو ہے وہ علمی شخصیت، جو آپ کا ایک امیج بنا ہوا ہے پاکستان میں، بہت ہی جو آپ کا اچھا امپریشن پڑ رہا ہے لوگوں پہ. آپ کے جو دلائل ہوتے ہیں بہت ہی قابل اعتماد ہوتے ہیں ریفرنس وغیرہ کے حوالے سے. کوشچن میرا یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی جو ہے وہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ ظہور کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن عقیدہ رجت کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ آئے دوبارہ اور حکومت کریں گے، اور قاتلین بھی شاید کہتے ہیں کہ آئیں گے اور سارے شہداء آئیں گے دوبارہ. تو اس حوالے سے ہمیں بتا دیں ذرا تھوڑا سا جی ریفرنسز کے جی بتا اعتبار دیں گے. سے کہ جو. جی بتا اور دیں گے، اس کے اوکے. علاوہ ایک اور. جی آواز بند کرو فارغ. ہاں جی، اس کے علاوہ ایک اور میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک بار جو ہے وہ پروگرام کے آغاز میں جیسے آپ نے تھوڑے سے ایتھکس کی بات کی ہے کہ جو ہے وہ گالی گلوچ اور اس طرح سے نہیں پیش آنا چاہیے، بڑے اچھے آپ نے بات کی ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا جو آفیشیل چینل ہے یہ حسن اللہ یاری اردو میں جو ہے، اس کے ڈسکرپشن باکس میں آپ نے جو ایک لنکس وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں، ہوں. تو ان کے جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں، تو کیا آپ ان کو بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا نہیں نہیں ہو رہا نہیں ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہوا کیا ہوتا ہے. وہی وہ لوگ واٹس ایپ گروپ کو کون کنٹرول کر سکتا ہے بھائی؟ ادھر نہیں لوگ کو. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، ہاں، نہیں نا میں صرف کنٹرول کر دیکھتا بھی سکتے، نہیں ہوں. لیکن وہ لنک تو آپ کے چینل کے نیچے ہے نا، لنک تو آپ نے دیا ہوا ہے. ہاں وہ بھائی تو بھائی. پھر آپ اس لنک کو ریموو کر دیں اگر آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے تو نا، کیونکہ ٹھیک. لوگ آپ کے علم کی وجہ سے امپریس ہو کے وہاں پہ آتے ہیں، اور وہاں پہ جو تاثر پڑتا ہے نا وہ سارے وہ جو ایڈمنز وغیرہ ہیں یا جو بھی ہوں لوگ تو نہیں، ایڈمن خود انوالو ہے نا، تو آپ ہوں کی شخصیت خراب ہو رہی صحیح بات کر رہے ہیں، بالکل بالکل. مجھے ہے. ہاں لنک جی، وہاں سے تو ریموو یا کرنی اگر چاہیے. آپ ٹھیک ہے. ہاں جی، وہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں تو بڑا اچھا امیج بنا ہوا تھا، لیکن یہ تو بالکل ایسا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، مطلب کوئی ایک گھنٹہ بھی نہیں وہاں پہ رک سکتا. 4-5 گروپ ہیں تقریباً، اگر آپ نہیں دیکھ سکتے ان کو تو کم از کم ان کو ہوں وہاں سے ریموو کر دیں آپ، لنک وغیرہ جو آپ نے دیا ہو آفیشیل ہوں صحیح. چینل کے نیچے جو لنک دیا ہے نا. ہاں ہاں جی. ہاں. جی اور بہت یہ مہربانی. میرا کوسچن تھا، صحیح فرما تو رہے ہو، یہ اس بالکل کے بالکل. بارے میں بتا جی دیں. بہت مہربانی، تھینک یو تھینک یو. آپ تھینک یو سسٹر. آپ جو کہہ رہے ہیں نا میری بہن، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں وہ گروپس میں لوگ وہاں پہ میں نہ ان کو دیکھتا ہوں نہ وہ میرے عقائد سے، میں نہیں لگتا کہ وہ میرے عقائد سے بھی اگری کرتے ہیں وہ لوگ. واٹس ایپ میں تو گالی گلوچ وغیرہ بے حرمتی سب طرح کا چلتا ہے. مجھے یہی چاہیے کہ میں ان لنکس حذف کر دوں. بالکل بات آپ کی صحیح ہے، میں اس کے متعلق سوچوں گا. کیونکہ اگر میں کنٹرول نہیں کر سکتا وہاں پر، وہ اپنی بات کر رہے ہیں بھائی، گالی بھی دے رہے ہیں، اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، تو ایسے گروپس رکھنے کا فائدہ کیا؟ اور میں خود وہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے کبھی جاتا بھی نہیں. بالکل. اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ ایڈمن حضرات بھی جو ہے نا، وہ ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنے فیلنگز ہوتے ہیں، کبھی گالی دے دو، کبھی احترام کرو. تو میں بات آپ کی صحیح ہے. اچھا، رجعت کے متعلق دیکھیں عزیزو، اب رجعت کا عقیدہ کیا ہے؟ رجعت کا عقیدہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی سے سمجھ لیں. ہمارا مخالفین کے ساتھ جو اصل اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ امامت پر ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ وہ شخص جس کے متعلق ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھائی، کتاب مستدرک کے حاکم سے، کہ قرآن کے بھی اس سے الگ نہیں ہوگا، کبھی وہ قرآن سے الگ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. جو مطہر ہے وہ ان کی اتباع کرنی چاہیے، یا ان لوگوں کی اتباع کرنی چاہیے جو جن کے متعلق، جن کی مذمت میں قرآن کی آیات ہیں. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. ان کی اتباع کرنی چاہیے. اصل ہمارا اور آپ کا اختلاف اس موضوع پر ہے. اب میں اب یہ بات چڑھ گئی نا، تو میں آپ کو یہ دکھاؤں دوں تاکہ بہت یہ، اگر کوئی شخص قرآن کو نہیں مانتا تو اس کی کفر میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. قرآن کو اگر کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہوتا ہے، بھائی ہے کہ نہیں؟ اب جو میں نے جس آیات کا ذکر کیا ہے، اب میں رجعت کی طرف واپس آتا ہوں.
اب اگر آپ سب لوگ مسلمان ہیں، جو میرے پیارے بھائی محترم مسلمان بھائی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، جو غیر شیعہ ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی منفعت نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ پاکستان میں جھگڑا ہو جائے مسلمانوں پر، اس میں مجھے کوئی اس دن میرے لیے قیامت کا دن ہے، موت کا دن ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی جھگڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، میری منفعت اس میں نہیں ہے، نہ مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے اور نہ میری کوئی اس میں کسی طرح کا یہ کوئی منفعت ہے، لیکن حقائق تلخ ہیں، حقائق تلخ ہیں، آپ سے حقائق چھپائے گئے ہیں، اس قرآن کے حقائق چھپائے گئے، اسلام کے حقائق چھپائے گئے۔ میرے عزیزو، ہم سب کا قرآن پہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، چاہے زید بن ثابت نے جمع کیے پھر بھی اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ سب قرآن اللہ کے، نماز میں یہی پڑھتے ہیں ہم، اگر ہم حلال و حرام کی استدلال کرتے ہیں، اگر قرآن سے استدلال کرنا تو اسی قرآن کی آیات کو ہم حجت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر رات کی تاریکی میں ہم اٹھیں کہ ہم اللہ سے توبہ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، تو ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کو اگر قسم دیتے ہیں کہ اللہ قرآن کے واسطے ہم پہ رحم کو، ہم اسی قرآن کو سر پہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب قرآن ہے اللہ کی جانب سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم سب قرآن کو مانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی ایک آیات دکھاتا ہوں، یہ سورہ حجرات ہے میرے عزیزو، سورہ مبارک حجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر کے باہر سے پکارتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں ان کے لیے، یہ لوگ اکثرهم لا یعقلون، ان کی لوگوں کی عقل نہیں ہے، اب ان کی عقل نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ شدید قرآنی الفاظ کو اگر آپ دیکھیں، یہ سے سختر مذمت متصور ہی نہیں ہے، یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے یہ انسانیت سے بہت گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن مجید سورہ انفال، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اے مسلمان ان منافقین کی طرح نہ بننا جو کہتے ہیں ہم نے تو سمجھ لیا، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لائے، اور انہوں نے کوئی اطاعت نہیں کی، انہوں نے کوئی تمیز نہیں سیکھی، انہوں نے کچھ بھی اسلام سے نہیں سیکھا۔ ان شر الدواب، بدترین جانور عند اللہ کے پاس، السم، وہ جو گونگے ہیں، جو بہرے ہیں، البکم، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جن کی عقل نہیں۔ تو جو لوگ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا یعقلون ہے۔ لا یعقلون کون ہے؟ لا یعقلون وہ ہیں جو شر الدواب ہیں، ہر جانور سے بدتر ہے۔ جانور، آپ برے جانوروں کا ذکر کریں نا، کہ جو سب سے گندے جانور ہیں، آپ ذکر کریں دنیا میں کون، مسلمانوں کے نزدیک کیا؟ کتا ہے، خنزیر، ان سے بھی بدتر۔ اب غیر مسلمان جو کتا کو اچھا سمجھتے ہیں، مسلمان کتے کو پاک نہیں سمجھتے نا، مسلمانوں کو کتا اچھے نہیں لگتا، خنزیر بھی اسی طرح، ان سے بھی بدتر ہے نا۔ جو لوگ کون ہیں؟ جو لا یعقلون ہے۔ یہ کتاب تفسیر عثمانی، چاپ دار الاشاعت، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی اسی آیت کے ذیل میں کس طرح ترجمہ کیا انہوں نے، سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ پر اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں، یہ شیعہ کوئی تفسیر نہیں ہے، مخالفین کی تفسیر ہے، صفحہ نمبر 818 میں، جنہیں خدا نے بولنے کو زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیے، پھر انہوں نے یہ سب قوتیں متعطل کر دیں، زبان سے حق نہیں بولتے، فلان نہیں کرتے۔ اچھا، بلا شبہ ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں سے، شر الدواب، سب جانوروں سے بدتر ہیں۔ اچھا، تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کون ہے جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پہ یہ کتاب ہے بخاری، یہ کتاب التفسیر ہے، تفسیر سورہ حجرات ہے، یہ باب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں، مخالفین کی کتاب ہے، بخاری ہے۔ عبداللہ ابن زبیر، جو وہ ابو بکر کا پوتا ہے، کوئی رافضی شیعہ نہیں، صحابی بھی عبداللہ ابن زبیر خود کہتا ہے، وہ سنہ 2 ہجری میں سے یا سنہ 1 ہجری میں اس کی ولادت ہے، یعنی چھوٹے صحابے میں اس کا شمار ہے، خود صحابی ہے۔ بنی تمیم کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو بکر اور عمر میں جھگڑا ہو گیا، فتماریا حتی ارتفعت اصواتہما، دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں بلند کی، فنزل فی ذلک، اس میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ آیات جو
جو پانچ، یہ جو ہے پہلی دوسری آیت ہے، بلکہ پہلی آیت سورہ حجرات کی نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے حتی انقضت الآیہ، جب کہ یہ آیہ ختم ہو جائے. پھر باب ہے، کون سی آیہ ختم ہو جائے؟ باب ولو انہم صبروا حتی تخرج لہم لکان خیرا لہم، جو چھٹی آیت ہے سورہ پانچویں آیت ہے سورہ حجرات. اب جب تک یہ آیہ نازل ہو گئی، جب کہ یہ آیہ ختم ہو جائے، پھر باب، اس باب میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے. پھر سورہ قاف، ٹھیک ہے نا. یہاں پر عزیزو، یہاں پر بخاری نے ایک بہت بڑی خیانت کی ہے، کیونکہ بخاری کو پتہ ہے کہ اگر میں اس حدیث کو صحیح طرح سے نقل کروں تو اس میں تو شیخین کی اس طرح مذمت ہے، وہ تو شر الدواب بن جائیں گے، شر الدواب، سب جانوروں سے بدتر، ٹھیک ہے نا. اس سے تو اللہ بھی رافضی ہوگا، شیعہ تو شروع سے رافضی ہیں، اس سے تو اللہ قرآن سب رافضی، جبرائیل سب رافضی بن جائیں گے. کیونکہ اصل میں یہ آیہ اس طرح ہے، یہ آیات نازل ہو گئیں یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، یعنی اس میں یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ اس آیات میں شامل ہیں، اسی باب، یہ چیپٹر کا عنوان بھی یہی ہے. لیکن اس بات کو تاکہ یہ کسی کے دماغ میں نہ جائے، بخاری نے کیا کیا، یہاں پہ ایک لفظ اضافہ کیا، باب، حتی انقضت الآیہ، باب، اور اس باب میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے. بہت عجیب ہے، بہت عجیب. چیپٹر یعنی اصل تو یہ لفظ اگر باب آپ نہ پڑھے نا، لفظ باب، حتی انقضت الآیہ، آیات نازل ہو گئی جب تک یہ آیہ بشمول یہ آیت بھی ختم ہو گئی، یعنی 5-6 آیتیں سب نازل ہو گئی اس وقت، ابو بکر عمر نے جب بدتمیزی کی. اچھا، اب یہی دیکھیں، نسائی جو تھا، عبد الرحمن النسائی، اس کی کتاب میں بھی یہ حدیث ہے، لیکن اس کی کتاب میں اس نے خیانت نہیں کیا اس روایت. ملاحظہ فرمائیے، کتاب سنن الکبریٰ للنسائی ہے، شعیب الارناؤوط صاحب کی تحقیق ہے، جزء 5 ہے. یہاں پر یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 401 میں استعمال الشعراء، اچھا، حدیث 5903 میں عبداللہ ابن عبیر سے روایت ہے، وہی روایت جو بخاری کی روایت ہے، وہی سند ایک، سب کچھ ایک، کہ بنی تمیم کا وفد آیا ہے، وہاں پہ جھگڑا ہوا ابو بکر عمر کا، 2 فتمار آیا، ابو بکر عمر نے آپس میں اختلاف کیا، حتی ارتفعت اصواتہما، دونوں نے آوازیں بلند کی، فنزلت فی ذلک. اب ملاحظہ فرمائیے سنن کبریٰ نسائی کی، اس میں آیت نازل ہوئی. کون سی آیت نازل؟ یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، یہاں تک کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 5 تک نازل ہوگی. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 4 بھی اسی واقعے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا. اب بخاری کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، بخاری نے خیانت کیا. بخاری نے ایک اور جگہ پہ بھی خیانت کی، اسی روایت کو لے کے آئے دوسرے مکان پر بھی، وہاں پہ بھی خیانت کی. صحیح ہے بخاری، ملاحظہ فرمائی، یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، صفحہ نمبر 759 میں اسی حدیث کو، حدیث نمبر 4367 میں وہی حدیث عبداللہ ابن زبیر کی، ٹھیک ہے نا. حتی انقضت فنزل فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت. آیت ختم ہو گئی. کون سی آیت ختم ہو گئی؟ آیت نمبر 5 ختم ہو گئی، یعنی 1 سے لے کر 5 تک سب نازل ہو گئی، آیات نازل ہو گئی 1 سے 5 تک بشمول آیت نمبر 4. اچھا، اب میں یہ جو بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اور جو نسائی کی حدیث ہے، دونوں کی سند ایک ہی ہے عزیزو. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب میں نے ان دونوں کو آپ کے لیے ایک ہی پیج میں رکھ دیا ہے، تاکہ یہ بخاری ہے، وہ دونوں میں احادیث آپ کو بخاری سے دکھا چکا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، جو بخاری کی سند ہے، حدیث نمبر 4847، حسن ابن محمد حدثنا حجاج ابن جریج ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے نا، اسی سند. اب اسی کو دیکھیے، حسن ابن محمد الزعفرانی، وہ حسن ابن محمد وہی زعفرانی ہے. حدثنا حجاج جریج ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہے؟ حتی انقضت الآیہ باب ولو انہم صبروا،
لفظ باب کو ادھر بیچ میں ڈال دیا اور چھاپنے والے نے بھی اس کو شہ سرخی بنا دی کہ یہاں پہ نیا باب ہے، اس باب میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اصل حدیث کیا ہے؟ اصل حدیث یہ ہے فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا. تو یہ آیت نمبر 4 جو ہے سورہ حجرات کی، یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، جب ان لوگوں نے بدتمیزی کی تھی. اور وہ کون سی بدتمیزی ہے؟ انہوں نے آواز اٹھایا نا، آواز بلند کیا، تو انہوں نے پہلے کوئی کمرے کے باہر بھی انہوں نے شور مچایا ہوگا کہ آپ باہر آ جائیں، باہر کوئی کچھ کیا ہوگا، تبھی قرآن تم بلا وجہ مذمت تو نہیں کرتا نا. تو نہ کہنے کا مقصد یہ ہے یا تو قرآن جھوٹ بولتا ہے یا قرآن سچ کہہ رہا ہے. اگر قرآن سچ کہہ رہا ہے اور ہمیں اور آپ کا قرآن پہ یقین ہے تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، اور بشرط بخاری کتاب سنن نسائی میں بھی ہے، اور اس حدیث میں بات بہت ہے، اس حدیث میں اور ان آیات میں. کم از کم اتنا تو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذمت کی ہے ابو بکر عمر کی. ابھی پاکستان میں ایک بل پاس ہوا ہے جو ابو بکر عمر کی اور صحابہ کی بدتمیزی کرے، توہین کرے، تو اس کو عمر قید ہے. تو اگر ان کے ہاتھ لگ جائے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی عمر قید کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جبرائیل لے کے آئے نا ہم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. تو یہ تو اگر آپ اس زمانے میں ہوتے ان کی بدتمیزی کے وقت آیت نازل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، تو سب کو پتہ چل گیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے اسلام میں اور قرآن میں. سب کو تو پتہ چل گیا نا، سب کو اندازہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہ ایک شر الدواب ہے، ہر جانور سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی انسانیت کے درجے سے ساقط. اللہ نے تو حجت تمام کر دی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے علماء جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، طالب علم دیکھ رہے ہیں، نوجوان دیکھ رہے ہیں، خواتین، قرآن پہ تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. یہ بھی آپ کی حدیث ہے، کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. اور اس آیت کی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کوئی صحیح حدیث ہمیں دکھائیں کہ اس کا کوئی اور شان نزول ہو. اس کا شان نزول بخاری میں بھی ہے، سنن نسائی میں، دوسری کتب میں. اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے. اگر ابو بکر عمر اللہ نے ان کو اس طرح گالی دیا، ٹھیک ہے نا، میں تو اب کہہ سکتا ہوں گالی دیا، ٹھیک ہے نا، جب کیا دیکھا جانور سے بدتر ہے. جانوروں میں تو گدھا بھی ہے، سور بھی ہے، خنزیر بھی ہے، کتا بھی ہے، ہر جانور سے جب اللہ نے اس طرح توہین کیا ہے، جب جبرائیل یہ لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کو اپنی نمازوں میں پڑھا کرو، اس پہ تدبر کیا کرو. تو تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب تو کیوں نہیں مانتے، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے علماء سے، کیا تصدیق کرتے ہو؟ سورت آیت نمبر 4 سورہ حجرات کی، قرآن کے ایک حرف کی انکار کفر ہوتا ہے بھائی، قرآن کا انکار کفر ہے. اب سوال میرا ہے علماء سے، طاہر قادری سے، آصف جلالی سے، پاکستان کے اسمبلی میں جو لوگوں نے وہ بل پیش کیا تھا کہ جو صحابہ کو برا بلا کہیں ان کو عمر قید ہو، ان سے سوال ہے کہ کیا سورہ حجرات کا کیا قصور ہے؟ یہ قرآن کا جزء ہے، یہ کوئی روافظ کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب ہے؟ یہ سنن نسائی بخاری یہ روافظ کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی کتاب ہے؟ اگر یہ ہے تو عزیز، تو اگر یہ قرآن کی آیت پہ تم ایمان لاؤ نا تو آج سے اختلافات ختم. تم ابو بکر عمر کو چھوڑ دو، سید المسلمین علیہ الصلوۃ والسلام. ہم کس کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں؟ شیعوں کو چھوڑ دو. تم شیعہ اچھے ہیں برے، ان سے کام نہیں ہے ہمیں. تم وہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اختلافات میں ان کی طرف جاؤ. جب بھی کوئی اختلاف ہو، دیکھیں میں حدیث آپ کو پڑھوں، ان کی اتباع کرو. ان کی طرف جاؤ. عزیزو، جنگ جمل ایک بہت اہم واقعہ ہے. اگر آپ اس زمانے میں ہوتے نا ایک عام مسلمان، اس کے لیے بہت مشکل کی بات ہے. ایک طرف کون ہے؟ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو پکار رہی ہے کہ میری مدد کرو. صحابہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں. ایک خلیفے کا قتل ہوا جو مسلمانوں کا امیر المؤمنین کہلاتا تھا، عثمان. اس لوگوں نے خون کیا ہے، وہ مظلوم اپنے گھر میں کیا تھا، مظلوم مرا اپنے گھر میں، جو ہے محاصرے میں تھا، پیاسا تھا، اس کو پانی نہیں دیا تھے. اس کے بیوی کو لوگوں نے اس کے بیوی کے ہاتھ کاٹے، پھر اس کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو دفن ہونے نہیں دیا، پھر اس کا جنازہ کچرے کباڑے پہ ڈال دیا، پھر یہودیوں کے محلے میں، یہودیوں کے قبرستان میں اس کی دفن ہوگی.
تو اگر آپ اور کچھ یہ ناموس رسول آپ کی ماں وازواجہم امہاتہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آئی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ مظلوم مرا ہم اس کا انتقام لیں گے بھائی. تو اگر آپ اس کے زمانے میں ہوتے، ٹھیک ہے نا، اس کے زمانے میں ہوتے تو لازمی بات ہے، یہ اس بات میں وزن ہے، اس بات میں وزن ہے کہ اس کی سپورٹ کیا جائے. اور اس کے خلاف کچھ لوگ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ سے مدد چاہتی ہے کہ آپ میرے بیٹے آ جاؤ، اپنی ماں کی حرمت کی حفاظت کرو، اپنی ماں کی چادر کی حفاظت کرو. تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ لوگوں نے ان سے بیعت کی ہے، وہ کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں، ہم اہل بیت ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نواسے ہیں، یہ عائشہ کے ساتھ جنگ میں تیار ہے. تو اگر آپ ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، آپ شاید آپ کا ایک مخمصے میں پڑ جاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے اختلافات میں کس کی طرف جائیں. یہ کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، چھاپ دار الفکر، الجزء الثالث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 337، حدیث نمبر 4686، قال هذا حدیث صحیح الاسناد. حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. 4686 ذہبی نے تلخیص میں کہا صحیح ہے، ذہبی نے بھی فرمایا صحیح ہے، جو کٹر انٹائی شیعہ بالکل ناصبی مولوی ہے. ثابت ابو ذر کا خادم تھا، وہ آیا مدینے میں آیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس. تو اس نے کہا کنت مع علی یوم الجمل، میں جنگ جمل میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں تھا. فلما رأيت عائشہ واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، جب میں نے دیکھا کہ سامنے تو میری ماں ہے، سامنے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں پکار رہی ہے کہ اے میرے بیٹو تم علی کا کیوں ساتھ دے رہے ہو علیہ الصلوۃ والسلام، آ جاؤ میرے لشکر میں. ماں کا ساتھ، ماں کے دفاع، ماں کی چادر کا تمہیں کا پتہ نہیں ہے. تو میرے دل میں بڑا شک ہو گیا، میرے دل میں بڑا شک پڑ گیا. جو دوسرے لوگ بھی بہت سارے شک میں پڑ گئے، میرے دل میں بڑا شک پڑ گیا. فکشف اللہ عنی ذلک عند صلاۃ الظہر، لیکن جب ظہر کا وقت آیا نماز تو وہ شک میرے دل سے ختم ہو گیا. فقاتلت مع امیر المؤمنین علیہ السلام، تو میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ عائشہ کے خلاف جنگ میں حصہ لیا. فلما فرغ ذهبت الى المدینہ، جب یہ جنگ ختم ہوا تو میں مدینہ چلا گیا زیارت کے لیے. فاتيت ام سلمہ، میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا. فقلت وإني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا، میں نے کہا کہ ماں میں تیرے پاس آیا ہوں، میں یہاں پہ کھانا پینے کے لیے اور کوئی ٹھنڈا پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، پانی پینے شربت پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کے پاس ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. میں ابو ذر غفاری کا خادم رہا ہوں. فقالت مرحبا، اس نے کہا کہ شاباش ماشاء اللہ ابو ذر غفاری کا خادم. فقصصت علیہا قصتی، تو میں نے ان کا اپنا قصہ بتا دیا کہ وہ بڑا سخت مرحلہ تھا میرے لیے. سامنے صحابہ ہیں، طلحہ زبیر، پرانے صحابہ، جنگ بدر میں تھے طلحہ زبیر، احد میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کتنے جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، خدمتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، عائشہ ہے زوجہ، کتنی تعریفیں ہم نے ان کی سنی. تو میں نے اپنا قصہ سنا کہ میرے دل میں تو بہت شک پڑ گئے، میں تو چھوڑنے لگا تھا. فقالت أين كنت حين طارت القلوب مطائرها، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ثابت بتا، جب اس وقت جب سب لوگ شک میں پڑ گئے تھے آپ کہاں تھے، آپ کی کیا حالت تھی؟ تو میں نے عرض کہا الى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس، میں نے کہا کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن زوال شمس صلاۃ ظہر کے وقت یہ شک میرے دل سے ختم ہو گیا کہ میں نے کس کا ساتھ دینا. تو قالت، تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا احسنت، شاباش شاباش، بہت خوب، تو نے اچھا کام کیا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا علی مع القرآن والقرآن مع علی. دیکھو عزیزو، سلام من اللہ علیہ، دیکھو عزیزو، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہت عالم ہے، ان کو پتہ ہے خوب اس واقعے کو انہوں نے سنا ہے. یہ عائشہ کی جنگ ہو گئی، بہت بڑا واقعہ ہے عالم اسلام میں. امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو شک ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا ہے. تو اختلاف، اس شدید اختلاف میں کہ انسان شک میں پڑ جاتا ہے، انسان کس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا. اسی واقعے کے میں حضرت ام سلمہ نے یہ حدیث نقل کی ہے.
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. تو نے علی علیہ السلام کا ساتھ دیا ابو ثابت، شاباش، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. ہرگز، لن کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ لن يتفرقا، ہرگز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ہرگز کبھی جدائی ہوئی نہیں جب تک یہ حوض کوثر میں میرے ساتھ ہوں. تو جب یہ کہا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنی ماں کے خلاف تلوار اٹھایا. ابو ثابت نے عائشہ کے خلاف اس نے تلوار اٹھایا، اس کے فوج والوں کو قتل کیا. عائشہ کے سارے پورے فوج سب قتل ہو گئے، قتل عام، سب نابود ہو گئے. ٹھیک ہے نا، عائشہ خود قیدی بنی. اس کے پھر جا کے وہ روتی تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے سارے لوگ مرے تھے، سب عزیز اس کے مرے تھے. تو اس میں کہتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے تو نے اچھا کیا ہے، اچھا کیا. تو ام سلمہ کے نزدیک جو بھی اختلاف ہو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا موقف کیا ہے، کیونکہ ان کا موقف قرآن کا موقف ہے، اور قرآن میں اور ان میں کوئی جدائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو. تو ایک کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. آپ شیعوں کو چھوڑیں، شیعوں کو بھول جائیں. ایک آپشن ہے ان لوگوں کی اتباع، ابو بکر عمر کی اتباع، جن کے نزدیک ابھی میں نے ثابت کیا نا. ابھی کوئی مولوی آ جائے، کوئی مجھے کال کر دے کہ آپ نے غلط حدیث غلط پڑھا ہے، جو سورہ حجرات کی آیت آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے، بخاری اور سنن نسائی کا سند آپ نے ہیرا پھیری کیا ہے، اس کی دلالت میں ہیرا پھیری کیا، غلط پڑھا ہے. اگر قرآن کو مانتے ہو مولویوں، اگر سنت کو مانتے ہو مولویوں، اگر اپنی کتابوں کو مانتے ہو مولویوں، تو آؤ پھر اقرار کرو. ایک وہ ہیں جو ہر جانور سے بدتر، میں گالی نہیں دے رہا، اللہ نے گالی دیا. اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، کیا کہوں، جو قرآن کی تصدیق ہے. تم اگر اس میں ہچکچاتے ہو تو لعنت ہے تجھ پر، تم قرآن کی تصدیق نہیں کرتے. یہ تو تمہاری مشکل ہے، میری مشکل نہیں ہے. تمہیں قرآن سے بغض ہے. ایک وہ ہیں جو ہر جانور سے بدتر، اور ایک وہ ہیں جو علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يفترق حتى يرد علی الحوض. اس کا ہر موقف قرآن کے موافق ہے. وہ جو اس کے خلاف لڑے، جو قرآن کے خلاف لڑتا ہے، جس کے خلاف وہ لڑے، قرآن اس شخص کے خلاف لڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس کا ہر کلام قرآن کے موافق ہے. ایک وہ ہے، آپ کس کی اتباع کرو مجھے بتاؤ تم. اچھا، اب اصل اختلاف اس مسئلے پر ہے، جانشینی کے مسئلے پر. جانشینی کا مسئلہ تعین ہے. اب رجعت کے متعلق سوال کیا میرے بہن نے. رجعت کیا ہے؟ رجعت یہ ہے میرے عزیزوں، رجعت یہ ہے. قرآن مجید کی آیت ملاحظہ فرمائیے. یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ مبارکہ البقرہ. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت. کچھ لوگ تھے وہاں پہ، کوئی پرانے زمانے انبیاء کی بات ہے. کیا تم نے ان کا داستان نہیں سنا؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے نکلے. وہاں پہ کوئی پینڈیمک آیا تھا کہ نہ مرے، وہ وہاں سے نکلے، اپنے گھروں سے نکلے. خرجوا من دیار، اپنے شہروں سے نکلے. وہ ہزاروں کی تعداد میں حضر الموت، موت سے بچنے کے لیے نکلے تھے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ. اللہ نے ان سے کیا فرمایا؟ مر جاؤ. تو مر گئے. ثم احیاهم، تو وہ مر گئے. پھر اللہ نے دوبارہ ایک مدت کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے، لاشیں پڑے رہے صحرا میں، پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بلے اللہ کا فضیلت ہے، فضل ہے لوگوں پر، لوگ شکر نہیں کرتے. تو رجعت کیا ہے؟ کہ موت کے بعد بعض لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں. یہ پرانے امتوں میں بھی ہوا ہے. اگر یہ اس امت میں ہو جائے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. میں مزید آپ کی خدمت میں آیت پڑھوں. سورہ مبارکہ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. وہ شخص حضرت عزیر علیہ السلام ایک گاؤں سے گزرے، گاؤں کے پاس آبادی ہے، وہ بالکل گرا ہوا، برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، خرابہ ہے. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اب یہ لوگ تو سب مرے. فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه. اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی، مر گیا. 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعد يوم. اس کو دوبارہ زندہ کیا. کتنے عرصہ تم مرے رہے عزیر؟ بتاؤ. ایک دن یا ایک دن سے بھی کم.
قال بل لبثت 100 عام، فرمایا کہ نہیں تم 100 سال مرے رہے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، تم دیکھو اللہ وہی اللہ 100 سال کے بعد تجھے زندہ کیا، تیرا جو طعام ہے، تیری جو شربت ہے وہ خراب نہیں ہوئی. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، اپنے گدے کی طرف دیکھو. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ہاں گدے کے دیکھو، گدے کے ہڈیاں وہاں پڑی ہیں 100 سال کے بعد، کیسا ہم اس ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. وہ گدا بھی اس کا زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا مزید آیت آپ کے لیے پڑھیں. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ یہ نمل میں، سورہ مبارکہ نمل حدیث آیہ نمبر 83 ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ایک روز ایسا آئے گا کہ ہر من کل امت، ہر امت سے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر امت سے فوجن، ہم ایک فوج کو، ایک عدد کو حشر کریں گے، بلند کریں گے، جمع کریں گے. حشر کا مطلب جمع کرنا. ایک فوجن، ایک گروہ کو، ہر امت، پوری امتوں کو نہیں، ہر امت میں سے ایک گروہ کو ہم جمع کریں گے. ممن یکذب بآیاتنا، جو لوگ ہمارے آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں. فہم یوزعون، ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا. فہم یوزعون، ایک دن ایسا آنے والا ہے. اچھا کیا یہ روز قیامت ہے؟ کیا یہ روز قیامت ہے عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیے، یا قیامت سے پہلے کا کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے. سورہ مبارک کہف میں آیہ نمبر 47 ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، روز قیامت وہ دن ہے جب ہم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے اٹھائیں گے اور پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سیر دیں گے، ان کو حرکت دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تو دیکھا کہ زمین بالکل کیا ہے، ننگا ہے، زمین پہ کوئی آبادی کچھ بھی نہیں. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں وہاں پہ، سب لوگوں محشور ہوں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کو اس سے ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ وہاں پر سورہ مبارکہ نمل میں فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جمع کریں گے، محشور کریں گے نا. یہاں پہ فرمایا کہ روز قیامت تو سب کو، ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. تو پتہ چلے یہ دو واقعات نہیں ہیں، یہ دو مختلف واقعات. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. رجعت کا کیا مطلب ہے؟ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ مردے زندہ کیے جائیں گے، کچھ لوگ مردے زندہ کیے جائیں گے. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی حکومت میں کچھ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا جو بہت خالص مؤمن ہوں گے، جیسے پرانے امتوں میں ہو چکا ہے. بلے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم حضر الموت وهم الوف فاماتهم اللہ. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا، کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے، اللہ نے ان کو کہا کہ موتو، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. یہ اس امت میں بھی پیش آئے گا. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ ہمارے کتب میں اس کی روایت بہت زیادہ، احادیث بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا.